محمد انس بھائی ہیں، یہ سوال کرتے ہیں کہ روحانیت میں جانے کا سب سے آسان طریقہ کیا ہے، وضاحت فرما دیں۔ دیکھیے، مختصر یہ جاننا پہلے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ روحانیت ہے کیا۔ دراصل روحانیت ایک سمندر ہے۔ روحانیت در حقیقت احسان کی کیفیت کو حاصل کرنے کا نام ہے۔ اس سے ایک قسم کی نورانیت دل میں پیدا ہو جاتی ہے۔ دیکھیے، روحانیت سے تمام عبادات میں اور نیکی کے کاموں میں اللہ تعالیٰ کے قرب اور اس کی معیت کا احساس ہوتا ہے۔ وہ ایک حدیث ہے نا کہ اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو۔ یعنی یہ سارا سفر روحانیت کا یہ دیکھنے سے ہی شروع ہوتا ہے اور دیکھنے پر ہی ختم ہوتا ہے، کیونکہ اس سفر میں مشاہدات ہی مشاہدات ہیں۔ لیکن یہ مقام اور مرتبہ ان لوگوں کو حاصل ہوتا ہے جن کو اپنی روحانی اور اخلاقی تربیت کی فکر ہوتی ہے، جو رات دن روحانیت کے متلاشی ہوتے ہیں، جن کی طلب اور مقصود اللہ اور اس کا رسول ہوتی ہے۔ اب جن کو سرے سے فکر نہیں ہوتی اور وہ روحانیت کو مانتے نہیں، مرتبہ احسان اور روحانیت کی ان کے ہاں کوئی اہمیت ان کی نظر میں نہیں ہوتی، تو پھر وہ اس بخت بیدار سے محروم رہتے ہیں۔ دیکھیے، مرتبہ احسان اور روحانیت تک پہنچنے کا مطلب اللہ تعالیٰ کا دائمی استعذار اور تعلق ہے۔ روحانیت اور احسان پر جو پہنچتا ہے اس سے کہا جاتا ہے، وہ ایک علامہ صاحب کا شعر ہے نا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ یعنی روحانیت میں جو کامیاب ہوتا ہے اور جو روحانیت میں آپ پہنچتا ہے تو اس سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں۔ سامعین کرام، بادشاہ جب کسی شخص سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے تو اس سے کہتا ہے مانگ تو کیا مانگتا ہے۔ یہ آخری درجہ ہوتا ہے انعام کا۔ کسی کو زمین دے دی، جاگیر دے دی، ریاست دے دی، اپنی مجلس میں بٹھا لیا، اپنا نائب بنا لیا، وزیر بنا دیا، کسی جگہ کا حکمران بنا دیا، یہ ساری باتیں پیچھے رہ جاتی ہیں جب بادشاہ بندے سے کہتا ہے کہ مانگ کیا مانگتا ہے، یعنی جو مانگو گے آج مجھ سے وہ دے دوں گا۔ جب بندہ یہاں پہنچتا ہے تو اللہ فرماتا ہے مانگ تو کیا چاہتا ہے، یعنی یہ مقام عطا کا ہوتا ہے۔ اب جہاں تک اس سوال کا تعلق ہے کہ روحانیت میں جانے کا سب سے آسان طریقہ کیا ہے، تو دیکھیے، میرے خیال میں جو چیز میں نے سمجھی ہے، درود شریف سے بڑھ کر روحانیت میں جانے کا آسان طریقہ اور کوئی نہیں۔ درود شریف ہی وہ عمل ہے جو انسان کو گھر بیٹھے، اور چاہے خواتین ہیں یا مرد حضرات ہیں، اس سے وہ روحانیت کی دنیا میں لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ درود شریف سے وہ روحانی دنیا کی تیر سیر کر سکتے ہیں۔ دراصل درود شریف پوری کائنات کا وظیفہ ہے۔ تمام چرند پرند، فرشتے، جنات، ملائکہ اور خود اللہ رب العزت کی ذات بھی درود شریف کا اہتمام کر رہی ہے۔ اولیاء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس بندے سے محبت کرتا ہے اور جس بندے سے زیادہ خوش ہو جاتا ہے تو اسے تحفے میں درود شریف کا ورد عطا فرماتے ہیں۔ حضرت واصف صاحب فرماتے ہیں کہ جس ذات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا سمجھ لیں تو اسی کو اپنا نام لینے کی اجازت دیتے ہیں، باقی کے لیے یہ بند ہے۔ دراصل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں یاد کرتے ہیں، تبھی تو تم ان کی یادوں میں گم ہو اور درود شریف پڑھ رہے ہو۔ اب ایک اہم چیز جو سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ درود شریف کیسے پڑھنا چاہیے، اس کا طریقہ کیا ہے۔ دیکھیے، اولیاء کرام کے مطابق درود شریف پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ درود شریف ایسے پڑھیں اور بھیجیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی شان کے مطابق ایک مجلس میں جلوہ افروز ہیں اور وہ محبت سے میرا درود شریف سن رہے ہیں اور مسکرا رہے ہیں۔ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے تصور میں
اپنے آپ کو باادب کھڑا کر کے یا بیٹھ کر ہدیہ درود پاک پیش کریں اور محسوس کریں کہ سرکار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توجہ میری جانب ہے اور نظر کرم فرما رہے ہیں۔ درود شریف پڑھنے کا معمول روزانہ کی بنیاد پر اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں روزانہ حاضری لگوائیں اور تصور کریں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں روزانہ فرشتے فلاں ابن فلاں کا نام لیتے ہوئے سرکار کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں۔ اب جب یہ لمحہ آئے گا آپ پہ اور یہ جب سچویشن ہوگی آپ پر، تو سوچیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنا خوش ہوں گے۔ تو جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہوں گے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوگا۔ جب محب اور محبوب خوش ہوں تو یہ دونوں ہستیاں آپ کو غمگین دنیا اور آخرت میں رہنے دیں گی کیا؟ کبھی بھی نہیں۔ کیا آپ کو یہ ہستیاں روحانیت میں کامیابی نہیں دلائیں گی؟ بلکہ 100% دلائیں گی۔ دراصل درود شریف کی کثرت اور مداومت کرنے والے کی 7 نسلیں ایماندار، نیک و صالح اور روحانی اور مالدار ہو جاتی ہیں۔ اپنی نسلوں کو پاک کرنا چاہتے ہیں یا آپ خوشحال کرنا چاہتے ہیں تو آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر اور درود شریف کی کثرت والا نسخہ کیمیا آزمائیں اور اپنائیں اور دوسروں کو تلقین کریں، یقین کے ساتھ ان کو کروائیں اور خود بھی کریں۔ بقول سرکار حضرت امام واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد میں بیٹھنا بھی درود ہے، اور راقم الحروف کی نظر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد میں آنسو بہانا بھی درود ہے۔ آپ کوئی بھی مسند درود شریف، چاہے وہ درود ابراہیمی ہے، درود تاج ہے یا درود تنجینہ ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ آخر میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے دلوں پر جو قفل لگے ہوئے ہیں وہ توڑ ڈالے اور اپنے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پیش کرنے کی سعادت نصیب فرمائے، کیونکہ درود شریف مقبول عمل ہے، عبادت ہے، دعا ہے، اور یہ عمل کبھی رد نہیں ہوتا۔ سو جس نے درود شریف نہیں پڑھا وہ خراب ہو گیا، وہ ہلاک ہو گیا، اور جس نے اسے قلب میں، روح میں بسا لیا تو وہ دونوں جہاں میں کامیاب ہو گیا۔ انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں ایک نئے موضوع میں، تب تک اللہ نگہبان۔